الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الرجب شهر الله من أكرمه الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، فضا میں خالی گناہوں کی ہوا ہے. اجتماعی طور پر امت گنہگار ہے. مسئلہ اتنا آسان ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی گناہ بھی کر لے، اگر سچے دل سے آدمی دو آنسو بہا دے گا تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جس میں اتنی شدت تھی کہ مسجد کے علاوہ کہیں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. اے امت محمدیہ، تیرے لیے ساری زمین اللہ نے طہور بنا دی. کیا بنا دی؟ کھیت پہ ہے تو نماز پڑھ، پہاڑ پہ ہے تو نماز پڑھ، جنگل میں ہے تو نماز پڑھ، دنیا کے کسی کونے میں ہے لیکن نماز پڑھ. اگر بنی اسرائیل کا مسئلہ ہوتا تو نماز نہیں پڑھ سکتا تھا جنگل میں. آج اللہ کا اتنا احسان اس کمزور امت پر ہے کہ جہاں چاہے وہاں دوگانہ ادا کر سکتا ہے. بنی اسرائیل گناہ کرتا تھا، رات کو اس کے دروازے پر لکھا جاتا تھا اس نے دن کو یہ گناہ کیا ہے. سب پڑھتے تھے صبح، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، یہ قاتل ہے، یہ فلاں ہے، یہ غیبت کرنے والا ہے، چغل خور ہے. لیکن میرے بھائیو، آج تو ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ میں گنہگار ہوں. اتنا دل مست ہو چکا ہے تو پتہ نہیں کون سے پتھر ہمارے دل پہ لگ چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں کہ ہمیں روزانہ توبہ کرنی ہے. ہمیں بلکہ رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے. ہماری توبہ بھی توبہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم زبان سے توبہ کر رہے ہیں اور دل ہمارا پتہ نہیں کہاں اڑ رہا ہے. لیکن جب اللہ کا خوف دل میں آتا ہے
تو انسان اپنے کو اتنا گنہگار سمجھتا ہے، اتنا گنہگار سمجھتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہے۔ مصر میں قحط پڑا، پانی نہیں ہے، انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہے۔ لوگوں نے آ کر شکایت کی، حضرت دعا فرمائیں کہ اب تو انسان سے لے کر جانور تک سب پریشان حال ہے اور پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے جس سے اپنے پیٹ کو ہم سیراب کر سکے۔ حضرت نے کہا کل بارش ہوگی۔ کیا کہا؟ کل؟ ہم حضرت کیا کہتے؟ تم گنہگار ہو، مجھے صدقہ کرو، جاؤ توبہ کرو، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ آج ہم اپنے کو پاک سمجھتے ہیں، دوسرے کو ہم اپنے کو ناپاک سمجھے، سب کو پاک سمجھے، شرابی تک کو پاک سمجھے۔ کس کو؟ آج کا شرابی کل ولی بن سکتا ہے۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مومن کو فی الحال اپنے سے اچھا سمجھو اور ہر غیر مسلم کو فی المعال آگے کے اعتبار سے اچھا سمجھو۔ آج کا مومن تو ہم سے اچھا ہے ہی اور پاک ہے ہی، لیکن آج کا سجدہ کرنے والا بت کے سامنے یا آج کا پجاری کل توبہ کر کے ولی بن سکتا ہے، اور تو ایمان والا ہو کر الیاذ باللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمارا ایمان سلب ہو جائے، پوری زندگی محمد نام عبداللہ نام رہا، کل قیامت کے میدان میں کافروں کے زمرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ ہماری حفاظت۔ دوسرے دن ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ آبادی سے باہر چلے گئے۔ کہاں؟ مصر سے باہر، آبادی ختم، ویرانے میں چلے گئے، اکیلے اللہ کے سامنے ہاتھ دس بستہ ہوئے، اللہ ذوالنون گنہگار ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ ذوالنون گنہگار ہے، اپنی قوم پر کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اب تو میں باہر آ گیا ہوں آبادی سے، اللہ میری وجہ سے ان کو محروم نہ کر، میرے گناہوں کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی۔ اے اللہ اپنی قوم پر رحم فرما، اپنی مخلوق پر رحم فرما، میرے نحوست کی وجہ سے ان کو محروم نہ فرما اور ان کو قحط کے اندر مبتلا نہ فرما۔ ابھی ہاتھ نیچے آئے کہ مصر میں بارش ہوگی۔ بھائی آج مسئلہ ہمارا اپنا ہے، کس کا ہے؟ اپنا مسئلہ ہے۔ نماز پڑھ کے اپنے کو نمازی سمجھ لینا یا اچھا سمجھ لینا، سمجھے؟ حالانکہ نماز پڑھ کے اپنے کو برا سمجھ، کیا سمجھ؟ کہ کس کے دربار میں آیا ہے، کس ڈھنگ سے آیا ہے، کس نیت سے آیا ہے، تیرا دل کیسا ہے، اور تیری نماز دوگانا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ تیرے منہ پر مار دی گئی ہے۔ ذرا شرم اور حیا کر کہ اللہ کے دربار میں آنے کے بعد بھی اگر اللہ تجھے محروم کر دے جمعہ کی نماز کی برکت سے، کون پکڑنے والا ہے؟ آج بھائی ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھا ہے کہ ہمیں اپنے دل کے پاک کرنے کی ضرورت۔ ہمارے کپڑے بالکل صاف ہیں، ہمارے کپڑے بالکل صاف ہے، چہرے ہمارے مہرے بالکل صاف ہے، لیکن اندر میں اتنی کدورت اور میلا پن ہے کہ آج ہر انسان اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو برا سمجھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بغداد کی جامع مسجد میں اتنا ہجوم ہو کہ سیڑھی تک بھر جائے اور کوئی اعلان کر دے وہاں پر کھڑے ہو کر کہ اس مجمع میں جو سب سے بدتر انسان ہے باہر نکل جائے، تو سب سے پہلا آدمی جنید ہوگا جو اپنے آپ کو باہر کرے گا کہ میں سب سے بدتر انسان ہوں۔ بتاؤ کتنے بڑے آدمی ہیں، کیا کمالات کے حامل ہے جنید بغدادی، سمجھے؟ شبلی اس کا مرید اور خلیفہ ہے، اور کمال اتنا ہے کہ بادشاہ نے بلا لیا کس کو؟ جنید کو، اور شبلی ساتھ میں اور بادشاہ کو ذرا شرارت کر رہا تھا، بے عزتی کر رہا تھا، تو وہاں قالین بچھی ہوئی تھی، اس پر شیر کا فوٹو بنا ہوا تھا، شبلی نے ہاتھ مارا، شیر کھڑا ہو گیا، سمجھے؟ میرے شیر پر زیادتی ہو رہی ہے۔ جنید نے کہا نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے کرامت سے کسی کو ڈرانا، میں بادشاہ کے سامنے آیا ہوں، میں حق بات کہہ کر کے رہوں گا، فکر مت کر، میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔
آج میرے بھائی افسوس، دیکھو جمعہ ہے، جمعہ کون سا دن ہے؟ شادی ہوتی تو 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے، وہ کھانا جو ہم روزانہ کھا رہے ہیں، جس کے لیے ہم مر رہے ہیں، اگر نہیں کھائیں گے تب بھی نہیں مریں گے 24 گھنٹے تک، لیکن ایک نماز چھوڑیں گے تمہارا دین مر جائے گا، تمہاری روحانیت کمزور ہو جائے گی۔ آج جمعہ سید الایام ہے، اور پیغمبر نے کہا کسی کو نہیں ملی جمعہ، نہ بنی اسرائیل کو ملی ہے، نہ کسی اور کو ملی ہے تو تجھے ملی ہے، قدر تو کر لے، صبح سے تیاری کر اور مسجد میں آ کے بیٹھ جا، درود شریف پڑھنے والا بن جا، سورہ کہف پڑھنے والا بن جا، سورہ دخان پڑھنے والا بن جا، سورہ جاثیہ پڑھنے والا بن جا، سورہ رحمان پڑھنے والا بن جا، سورہ جمعہ پڑھنے والا بن جا۔ جمعہ تو اللہ کے لیے خاص کر، جس اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے، جس اللہ نے تجھے پانی دیا ہے، جو اللہ تجھے اس چھت کے نیچے بٹھا رہا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں اس سرزمین پر ہم بیٹھ بھی سکیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹا آدمی، بہت بڑے آدمی ہیں، کمال کا آدمی ہے، اور بہت ایک اعتبار سے حسنی ہے، دوسرے اعتبار سے حسینی ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آ گیا، میں تو بیان کرنا مجھے اور کچھ نہیں، ذرا ان کا کرامت دکھا دوں۔ ایک آدمی آیا کہ میری لڑکی کو جنات لے گئے، کیا کہا؟ میری لڑکی کو جنات لے گئے۔ آج کل تو بھائی چکر باز ہوتے نا، آج کل تو باپو چکر باز ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مت جاؤ، اپنا ایمان خراب مت کرو، وظیفہ عالم سے پوچھ لو، اللہ سب کچھ کر دے گا، لیکن آج کل کے باپو کے چکر میں پڑو گے تمہارا ایمان بھی جائے گا اور مال بھی جائے گا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے فلاں جگہ پر جانا، کیا کہا؟ رات کو وہاں پر جا کر دائرہ کھینچ لینا، سمجھے، اور بیچ میں بیٹھ جانا اور دائرے کے اندر لکھ دینا بسم اللہ علی نیت عبد القادر۔ کیا فرمایا؟ رات کو سواری بادشاہ کی گزرے گی، جنات کی، بڑے لمبے ٹرنگے آدمی ہوں گے، گھبرانا مت، سمجھے، بادشاہ تجھے سلام کرے گا، سمجھے، تو بادشاہ کو میرا پیغام دینا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے۔ کیا کہا؟ جنات کا بادشاہ اپنی رعیت فوج کے ساتھ آ رہا ہے رات کو، اور یہ بیٹھا ہوا ہے دائرے کے اندر، اب یہ گھبراتا نہیں، اسی کا حضرت کا حکم تھا۔ جب بادشاہ کی سواری آئی تو سلام کیا، اس کے بعد کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ بادشاہ سواری پر سے اترا اور زمین کو بوسہ دے دیا۔ حضرت کا کیا حکم ہے؟ جب اللہ کے بنو گے تو جنات بھی تمہارے تابع ہوں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ آج ہماری مرغی ہمارے تابع نہیں ہے، ہمارے بچے ہمارے تابع نہیں ہے، ہماری بیوی ہمارے تابع نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کی فرما برداری چھوڑ دی، اللہ کی ماننی ہم نے چھوڑ دی ہے، اللہ کو ہم نہیں مان رہے۔ دیکھو نا آج کتنے آدمی یہاں پر ہے، لاکھوں میں اتنے ہی آدمی ہے، جمعہ کا دن ہے، افسوس صد افسوس، واہ ناکامی۔ ہم کس بات پر روئے کہ آج جمعہ کا دن اور مسلمان گھر میں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع فاسعوا الی ذکر اللہ۔ دوڑ نماز کی طرف، جمعہ کے لیے بھاگتا ہوا چلا جا، اور اللہ کی ذکر کی طرف چلتا بھاگتا ہوا چلا جا۔ خیر وہاں اس کو جمعہ کے دن گھر میں خیر نہیں ہے، دکان میں خیر نہیں ہے، ہوٹل میں خیر نہیں ہے، کھیتی میں خیر نہیں ہے، کہیں خیر نہیں، نہ بیوی کے ساتھ بات کرنے میں، نہ بچوں کی خدمت کرنے میں، کہیں خیر نہیں۔ اگر خیر ہے تو فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ دے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو ابھی تک سمجھا نہیں ہے، تیرا دماغ صحیح نہیں ہوا، قرآن سمجھتا نہیں، قرآن پڑھتا نہیں، اللہ کو جانتا نہیں، جمعہ ہوتے ہوئے گھر میں آج باتوں میں لگا ہوا ہے، جمعہ ہوتے ہوئے چائے رستے پر بیٹھا ہوا ہے، جمعہ ہوتے ہوئے ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، جمعہ ہوتے ہوئے کھیتی کرنے پڑا ہوا ہے۔ افسوس تیری اس حالت پر، اللہ تجھے ہدایت دے کہ آج جمعہ کے دن بھی ہماری مسجد بھری ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ میرے بھائیوں رونے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ پیغمبر ابھی تک حیات ہے مدینہ منورہ میں، یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ استغفار کرو گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ عذاب سے ہمیں بچا لے گا۔
ہم تو سبحان اللہ پڑھتے اس پر بھی ہمیں استغفار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ قرآن کے بعد بھی استغفار کرنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے آدمی تھے, چھوٹے آدمی تھے بھائی, بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا آدمی. انتقال ہو گیا, اللہ نے کہا یہاں عرش کے پاس بلایا, احمد کھڑا ہو جا. کیا کہا؟ فرشتے سے کہا سونے کی جوتی پہناؤ. کیا کہا؟ سونے کی جوتی احمد کو پہناؤ. فرشتے نے سونے کی جوتی پہنائی. رب العالمین نے کہا احمد دنیا میں جو دعا پڑھا کرتا تھا مجھے سناؤ. حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں کیا پڑھتا تھا. اعزازاً اللہ نے دنیا کو دکھانے کے لیے کہا احمد کھڑا ہو جا, سونے کی جوتی پہن لے, اور وہ دعا جو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا سناؤ فرشتوں کو. اللہم یا رب کل شیء بقدرتک علی کل شیء اغفر لی کل شیء ولا تسألنی عن شیء. کئی دعا سنائی. ہمیں نہیں مانگنی ہے بھائی, ہم گنہگار نہیں ہے. احمد گنہگار تھا, ایسے ٹابک پڑے ہیں کہ ہاتھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. احمد نے اللہ کے لیے اتنی مار کھائی ہے بادشاہ کی کہ زندگی میں انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ یہ آدمی اس حالت میں بھی زندہ رہ سکتا ہے. اللہ کے بنو گے, اللہ ہماری آزمائش ہے فرمایا. ہم میں طاقت نہیں ہے, وہ کر گئے ہمارے اسلاف, ہم میں طاقت. لیکن میرے بھائیو اللہ کے واسطے فرائض کے لالے پڑ رہے ہیں. فرائض کے, سنتوں کو چھوڑو, نفلوں کو چھوڑو, آج فرائض کے لالے پڑ رہے ہیں. پوری دنیا میں پانچوں وقت مائک پہ اذان ہو رہی ہے اور تیرے کان میں اللہ آواز پہنچا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور تو کیا کر رہا ہے سوچ. تو نے کس کو بڑا سمجھا ہے؟ دنیا کو بڑا سمجھ کے کمینہ بنے گا, اللہ کو بڑا سمجھے گا تو اللہ جنت کا وارث بنائے گا. دنیا دنی ہے, ناپاک ہے اور کمینی دنیا ہے, اس نے ہزاروں کو تباہ کر دیا ہے. تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ نہ کر. دنیا نے ہزاروں کو اپنے جال کے اندر پھنسا لیا ہے. دنیا کے جادو سے بہت کم آدمی بچ سکتے ہیں. شیطان اپنی چال پھیلا رہا ہے, جال پھیلا رہا ہے, بڑوں کو اپنی جال میں پھنسا رہا ہے. اللہ کے واسطے تو بچ جا شیطان کی جال سے, ورنہ یہ تجھے تباہ کر کے رہے گا. کب تک بیان کرنا مولانا؟ 20 ہو گئے, 25. چلو مجھے ایک حصہ بیان کرنا. چلو کر ہی دیتے ہاتھ کو. یا میں نے وہ پڑھا نا. اچھا, رجب شہر اللہ, یہ کون سا مہینہ ہے بھائی؟ رجب کا مہینہ ہے. را جیم با, اللہ کی رحمت, اللہ کی جود و کرم, اللہ کی برکت کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الرجب شہر اللہ, رجب اللہ کا مہینہ ہے. من اکرمہ اکرمہ اللہ, جس نے رجب کا اکرام کیا, عزت کی, احترام کیا, اللہ اس کا اکرام کرے گا, احترام کرے گا, عزت کرے گا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بیخ کنی کا مہینہ ہے. کیا ہے؟ دانا بونے کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ دانا بونے کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ آگ پاشی کا مہینہ ہے, پانی پلانے کا مہینہ ہے, توبہ کر کے اپنے آنسو بہاؤ. رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ. کیا ہے؟ آج بھائی نیکی کرنے والے کا, نہ مجھ سے ہو رہا ہے نہ آپ سے, نہ ہماری زبان پر اللہ کا نام آتا ہے, نہ درود شریف جمعہ کے دن آتا ہے, نہ سبحان اللہ ہمارے نام پر آ رہا ہے. نیکیوں کے اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں. ہمارا 24 گھنٹے کا ہم حساب لگائیں گے, ہمارے پاس میں 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نہیں ملتا ہے. میرے بھائیوں ملتا ہے. کھانا بھی فرض نہیں ہے. کھانا فرض ہے, کتنا کھانا چاہیے؟ پوت لا جاؤں, کیا کہا؟ اتنا کھانا جس سے آدمی کی جان بچ سکے, ورنہ وہ بھینس کی طرح کھانا. وہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے ڈکال لی. کیا لی؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ خالی ڈکار لی, کا مطلب یہ کہ کچھ زیادہ کھا لیا. تو فرماتے وہ صحابی کہ 30 سال تک میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا جب حضور نے یہ کہہ دیا. کتنے سال میں کہ میری ڈکار سے حضور کو تکلیف ہوئی ہے, اور آج ہم ڈکارتے ہیں نماز کے اندر, تو بغل والے کو بھائی کتنی تکلیف ہے. منع ہے کہ مسجد میں ایسے کپڑے پہن کر مت آؤ جس میں بدبو ہو. مسجد میں وہ کپڑے جو آپ بازار میں اور شادی میں پہن کے نہیں جا سکتے, وہ کپڑے پہن کے آپ مسجد میں نہ آؤ, مکروہ ہے.
اللہ کے دربار میں شاہی طور پر آؤ، سمجھے؟ اللہ کا دربار ہے، عطر لگا کر کے آؤ، صابن سے اپنے آپ کو خوب صاف کر کے آؤ۔ اسی واسطے کہا جس کے بدن میں بدبو ہے قدرتی طور پر، وہ مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے، اپنے گھر پہ نماز پڑھے۔ یہ مسئلہ ہے، اسلام نے اتنا بچایا ہے، لیکن آج ہم اپنی زبان کی گولی سے لوگوں کو دل کو توڑتے ہیں، رات دل توڑتے کہ نہیں توڑتے بھائی؟ بیت اللہ سے افضل ہے مومن کا دل، کیا کرا؟ بیت اللہ کو توڑنے میں اتنا گناہ نہیں ہے جتنا مومن کے دل کو توڑنے میں گناہ ہے۔ آج بیوی کو ہم بات بات پر ڈانٹتے ہیں، ان کا دل توڑتے ہیں، وہ بیچاری ہمارے لیے صبح سے اٹھ کر چاہے سر میں درد ہے، چاہے بخار ہے، چائے بناتی ہے، کھانا بناتی ہے، سب کچھ ہمارا کام کرتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، لیکن وقت آیا تو ہم اس کو ڈانٹنے میں کبھی کمی نہیں کرتے۔ بتاؤ ہم نے کیا اس کی قدر کی ہے؟ بتاؤ اللہ کی بندی کی معاف کرنے کا جذبہ ہم میں آیا ہی نہیں ہے، تو بھائی ان کی تو سن لیا کرو، وہ ہماری محسنہ ہے، سمجھے؟ اب ہزاروں گناہ دنیا میں ہو رہے ہیں بھائی، سمجھے؟ آج پوری دنیا میں ظلم ہی ظلم ہے، 100% بہو پر ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، 100%، سمجھے؟ بتاؤ کیسے اللہ راضی ہوگا؟ میرے گھر میں آنے والی بہو میری بیٹی نہیں ہے، اور بہو سے ہم 24 گھنٹے کام لے رہے ہیں، اور بیٹی سوئی ہوئی ہے، اس کو ہم نے سر پہ بٹھا رکھا ہے، اور اس کو بات بات پہ تانا دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ تیرے لیے نہیں آئی ہے، باپ ماں کے لیے بہو نہیں آئی ہے، اس کے لیے ایک گلاس کا پانی پلانا بھی ضروری نہیں ہے، فقط اپنے خاوند کے لیے آئی ہے، لیکن آج بہوؤں پر ظلم کیا جا رہا ہے، آج اس کو تانے کسے جا رہے ہیں۔ بتاؤ کس گھر میں یہ چیز نہیں ہے؟ بتاؤ بلا کہاں اسلام بھائی؟ قرآن میں اسلام ہے یا قبرستان میں مردے ہیں اور کہیں ہے کچھ؟ بتاؤ، اسلام تو قرآن میں ہے، مردے قبرستان میں ہے اور بیمار ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، کہاں اسلام ہے بھائی؟ بتاؤ این الاسلام؟ ہماری زندگی میں کہاں ہے اسلام؟ معاملات ہمارے صحیح نہیں، معاشرت ہماری صحیح نہیں، اخلاق گراوٹ اتنی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، ایمانیات کچھ ہے، عبادات پہ کچھ ہمیں رکھانی فرماتے ہیں، لیکن تینوں آگے کے مسئلے ہمارے ٹھپ ہیں۔ نہ ہمارا رہن سہن ٹھیک ہے، نہ ہمارا لین دین ٹھیک ہے، نہ ہمارے اخلاق ٹھیک ہے، نہ باپ کے ساتھ میں، نہ بچوں کے ساتھ، نہ بیوی کے ساتھ، نہ بھائیوں کے ساتھ، نہ پڑوسی کے ساتھ، نہ جانور کے ساتھ۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنا اللہ نے اونچا مقام ہمیں دیا ہے، اس امت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، کاش کہ اپنے آپ کو ہم سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں کتنے ہیرے دیے ہیں، ہم ان ہیروں کو چھوڑ کر ڈھیلے کے پیچھے جا رہے ہیں، اور ڈھیلا اپنے ہاتھ میں رکھ کے ہم چل رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہیرا دیا تھا، موتی دیا تھا قرآن کی شکل میں، اور بہترین نور دیا تھا، آج ہم نے ہیرا چھوڑ کر ڈھیلے کو اختیار کیا ہے، دوسروں کے ہم آج ایکشن کر رہے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود، لباس ان کا، معاش ان کا، تراش ان کی، سب ان کا ہے، وہی زبان، وہی سکون جاری، وہی طرز معیشت ہے، وہی طرز سکون جاری، آج وہی ہمارے عادات ہے جو غیروں کے عادات ہے۔ تم دوسروں کے عادات لینے کے لیے نہیں آئے تھے، تم دوسروں کو اپنا اسلام دینے کے لیے آئے تھے، آج اسلام والا دوسروں کے طریقے اپنی شادیوں میں لے رہا ہے۔ افسوس تیری حالت پر، تو نے اسلام کو بدنام کر دیا، کاش تو اسلام کا نمونہ بن جاتا، تیری شادی دیکھ کر ہزاروں اپنی شادی اچھی بنانے پر تیار ہو جاتے، سنت کو جاری کرتے، تجھے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا، لیکن آج تو مسلمان ہو کر اپنے گھر میں عیسائیوں کے طریقے لا رہا ہے، ہندوؤں کے طریقے لا رہا ہے، اپنی شادی کو ان سے چمکا رہا ہے۔ بتاؤ وہ شادی کبھی شادی ہو سکتی ہے؟ جس شادی میں پیغمبر کے سنت کا خون کیا جا رہا ہو، وہ شادی برکت والی کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ ہمارے معاملات جس میں اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں ہے، کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دونوں عالم کی بلائی سے اگر تجھے کام ہے، دامن اس کا تھام لے جس کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کامیابی نہیں، یاد رکھو کسی کی ماننے میں کامیابی نہیں ہے سوائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دو کو اپنے سامنے رکھو، یہاں اللہ ہو یا محمد الرسول اللہ ہو، یہاں کعبۃ اللہ ہو یا روضہ رسول اللہ ہو، یہاں صحابہ ہو یا تابعین ہو، ہمارے لیے کوئی سی دنیا میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں یا تو محمد کا سکہ چلے گا یا قرآن کا سکہ چلے گا۔ آج قرآن پڑھنے والے بھی نہیں ہیں،
حافظ قرآن بھی قرآن نہیں پڑھتا. میں صاف کہتا ہوں, اپنے یہاں بھی کہتا ہوں کہ طاقوں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں, رمضان تک قرآن نہیں نکلتے سارے, رمضان تک قرآن نہیں نکلتے. بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے آج. جس قرآن کو اللہ نے مہر لگا کر بھیجا ہے, قیامت کی صبح تک اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. قرآن قرآن ہے, قرآن نور ہے, قرآن رحمت ہے, قرآن شفا ہے, قرآن کامیابی ہے. لیکن آج ہمیں قرآن میں کامیابی نظر نہیں آتی. پڑھ تو لے زبان سے قرآن کی تلاوت تو کر لیتے, دیکھ کیا مزہ ہے اور کیا نورانیت ہے اور کیا برکت ہے, وہ ہم نہیں جانتے. اللہ کے واسطے میرے دوستو اپنی ذات پر رحم کھاؤ. میں اس لیے بول رہا ہوں, تم میرے ہو میں تمہارا ہوں. ہمیں کوئی دشمنی کسی سے نہیں ہے سمجھے, لیکن افسوس ہے اس بات پر کہ مسجد خالی. دیکھو ابھی کتنا, ابھی خطبے کا وقت ہو گیا, ابھی مسجد آدھی بھی نہیں بھری ہے. تو دعوت ہوتی تو بھائی 1 گھنٹے پہلے آدمی پہنچ جاتا ہے دعوت, حالانکہ ضروری دعوت پہ جانا. بولے مسجد کو ہم نے ویران کر رکھا ہے. تو مسجد کو تو اقبال نے کہا تھا, وہ صحیح کہا تھا نا, مسجد مرثیہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی کہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے, رہ گئی رسم اعلیٰ وہ روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین بزالی نہ رہی. اب اذان بھی اللہ اکبر اللہ اکبر, اس سے بڑا کوئی بول دنیا میں ہے بھائی؟ جب تو کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر, دنیا میں کوئی بڑا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. کوئی بڑا ہے؟ جمعہ کے دن اب اذان کے بعد کوئی بڑا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. نکل جا اپنے گھر سے, نکل جا اپنے دکان سے, نکل جا اپنی کھیتی سے, نکل جا, اب تجھے رہنے کی اجازت نہیں. وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو بہتر ہی نہیں جانتا ہے, اللہ تجھے بتا رہا ہے کہ بہتر جمعہ کے دن یہ کام ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں گھر پہ بیٹھوں, 4 رستہ پہ بیٹھوں, ہوٹل میں بیٹھوں, گپ شپ لگاؤں. تو مسلمان کیسے کہلائے گا بتاؤ؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو میری اصلاح کر دو. میں تمہارا ہوں, گجراتی ہوں, کپڑے کا رہنے والا ہوں. کہاں رہتا ہوں؟ ویسٹ انڈیز میں 45 سال سے وہاں پر امامت کراتا ہوں اللہ کے فضل سے. تو اللہ کے واسطے بھائی اپنی ذات پر رحم کھاؤ. اپنا گھر کا ماحول, اپنا گھر کا ماحول آپ پر فرض ہے, سمجھے؟ خبر میں سوال ہوگا, کیا ہوگا؟ مر ربو کا, کیا ہوگا؟ ماں دینوں کا, کیا ہوگا؟ تیرا رب کون ہے؟ سب کا سوال ہوگا تمہارا رب کون. نہیں, تم سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون, تیرا دین کیا ہے, رب کی کتنی مان کے آیا ہے, دین پر کتنا چل کے آیا ہے, تجھ سے پوچھا جائے گا. پہلے اپنی اصلاح کر, سمجھے؟ دوسروں کی اصلاح بعد میں ہو. اللہ کے واسطے علماء سے تعلق پیدا کرو, جماعتوں میں جاؤ, لیکن اپنی اصلاح کی نیت سے جاؤ. جماعت میں جاؤ گے, حضرت جی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو آدمی جماعت میں نکلے گا دوسرے کی اصلاح کرنے کی نیت سے, اللہ کا وعدہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ہدایت ملے گی, اس کو بھی نہیں ملے گی, تجھے بھی نہیں ملے گی. اپنی اصلاح کی نیت سے نکل, موت تک اپنی اصلاح کرنا, دوسرے کے لیے دعا کرنا, اللہ سب کو ہدایت دے. میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ. ہمیں اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے, یہاں تک کہ غیر مسلمین کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا ہے. اللہ امت اجابت کو بھی قبول فرما, امت دعوت کو بھی قبول فرما, امت اجابت کو ایمان کا نور اور دے دے, اور امت دعوت کو اللہ تعالیٰ ایمان کا نور سے ان کو ماشاءاللہ مزین کرے. وقت ہو گیا, چلو پھر کبھی صحیح انشاءاللہ, باقی اندر طلاق کی انشاءاللہ. رستہ خدا رسول کا ہم بتائے جاتے ہیں, رستہ خدا رسول کا ہم بتائے جاتے ہیں, مانو نہ مانو ہم تمہیں سمجھائے جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.